السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب، میں محمد شمشاد رضوی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آج 28 رمضان المبارک ہے اور کل جمعۃ الوداع ہے۔ اس موقع پر جمعہ کی نماز کس طرح ادا کی جائے، اور حضور اس پر بھی توجہ فرمایا کہ عید کی نماز کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں پہ، اپنے مکانوں پہ، دکانوں پر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور بالخصوص لاک ڈاؤن میں کیا حکم ہوگا شریعت کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ کل جمعۃ الوداع ہے تو ہم اسے کیسے ادا کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہمیں ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے، اور وہ اس کی بڑی فضیلت غالباً سمجھتے ہوں گے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو میں یہ واضح کروں کہ شریعت اسلامیہ میں جمعۃ الوداع کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں۔ جو حکم اور جمعہ کا ہے وہی اس کا بھی۔ الوداع ہونے کی حیثیت سے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ جب ہم نے رمضان المبارک میں بہت سارے جمعے کی نماز کے بجائے ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، تو الوداع میں بھی ہم یہی کریں گے، اس کی جگہ پہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ عید کے حوالے سے، عید کی نماز کے بارے میں بھی لوگ کافی تشویش میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں، جبکہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور وہ جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتاؤں کہ جو شرط عید کی نماز کے، جمعے کی نماز کے لیے ہے، وہی شرط عید کی نماز کے لیے بھی ہے، یعنی اذن عام۔ جب لاک ڈاؤن کی صورت میں اذن عام نہیں ہے تو جمعے کی نماز لوگوں نے اس کی جگہ پہ ظہر کی نماز ادا کیا، اور جمعہ ان سے ساقط۔ وہی حال عید کی نماز کا ہے کہ عید کی نماز بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب پر واجب نہیں ہے۔ آپ عید کی نماز آپ پر اس وقت واجب ہوتی جب یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس مسئلے میں جو حکومت نے جو قانون لگایا ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ 5-6 افراد جمع ہو جائیں اور وہ جمعے کی نماز ادا کریں، تو جمعۃ الوداع بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، اور عید کی نماز کے لیے بھی 5-6 افراد پڑھ لیں، بس تاکہ حکومت کے خلاف ورزی نہیں ہو۔ یقینی سی بات ہے جب زیادہ لوگ جمع ہوں گے، بھیڑ بھاڑ لگائیں گے، تو اسے لا اینڈ آرڈر کی مخالفت ہوگی، اور یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس لیے 5-6-10 افراد عید کی نماز پڑھیں، اور باقی افراد، باقی حضرات وہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں نفل نماز ادا کریں، 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پہ سلام کریں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 34 مرتبہ تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر کہیں۔ تو یہ نفل ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے۔ جب آپ عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں عید کی نماز ہو جانے کے بعد۔ اب عید کی نماز کے لیے کوشش کرنا، اور اس مہاماری میں، لاک ڈاؤن میں کہ نہیں ہم عید کی نماز پڑھیں گے، یہ بلا وجہ کی بات ہے۔ کچھ حضرات نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ مسئلہ عام کیا گیا کہ لوگ اگر اپنی دکان میں، گھروں میں عید کی نماز ادا کریں گے تو وہ بھی نماز ہو جائے گی۔ میں بتاؤں کہ یہ مذہب حنفی کے خلاف ہے، اور غالباً ایسا حکم کسی بد مذہب نے دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں، مسجد میں تو ہو جائے گی، لیکن گھروں میں، دکان میں، چھتوں پر عید کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، یہاں پر یہ مسئلہ ملحوظ ہے کہ جس طریقے سے جمعہ اور عید کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، اور جمعہ کے لیے ایک شرط اذن عام ہے، اذن عام نہیں ہے تو عید میں بھی لا محالہ ہر جگہ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہو پائے گی۔ اور ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سلطان اسلام یا اس کے نائب کی اجازت سے عید کی، جمعے کی نماز یا عید کی نماز قائم تو نماز ہو جائے گی۔
اب اگر کسی مسجد میں یا عیدگاہ میں 2 جماعت 3 جماعت ہو تو یہ ضروری ہے کہ ہر جماعت کو قاضی اسلام قاضی شرع کی اجازت ملی ہو، اور اسی اجازت کی بنیاد پر متعدد جماعت چند افراد پر مشتمل نماز عید ادا کرے تو پھر سب کی نماز ہوگی، ورنہ قاضی شرع کی اجازت کے بغیر کسی کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اب رہا دکانوں میں اور گھروں میں یا چھتوں پر عید کی نماز کا مسئلہ، یہاں بھی وہی صورت ہے کہ اگر قاضی شرع کی اجازت کے بغیر کسی چھت پر یا کسی میدان میں یا عیدگاہ میں یا کہیں بھی نماز ادا کی جائے گی تو ان لوگوں کی نماز عید نہیں ہوگی، بلکہ قاضی کی اجازت سے ہی نماز ہو سکتی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ زمانے میں سلطان اسلام نہیں ہے تو اجازت کیسے لی جائے، تو میں یہ بھی واضح کروں کہ ہر شہر میں جو سب سے بڑا عالم دین سنی صحیح العقیدہ جو سب سے بڑا عالم ہے وہی قاضی اسلام ہے، وہی من جانب اللہ وہاں کا قاضی ہے، اس قاضی سے اجازت لی جائے۔ اور امتیاز کے لیے یہ غور کریں کہ جو عالم شہر کا عالم علماء بلد سے کہتے ہیں وہ ہو، یعنی لوگ مسائل شریعہ میں اس عالم کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتے ہوں، اس عالم سے اجازت لی جائے۔ اب اگر وہاں سے اجازت ملتی ہے تو 10 افراد 5 افراد مل کر کے کہیں جمعے کی نماز قائم کریں گے، عید کی نماز قائم کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے قاضی کی اجازت سے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ وہاں یہ صورت ملحوظ رہے کہ جہاں بھی عید کی نماز قاضی شرع کی اجازت سے قائم ہو وہاں اذن عام پر غور کریں کہ کہیں اذن عام کی مخالفت نہ ہو، مثلا دروازہ بند کر دینا، لوگوں کی آمد پر آنے پر پابندی لگا دینا، یہ اذن عام کے خلاف ہے۔ تو مسئلہ واضح یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ عید کی نماز قائم ہو کوئی نئی جگہ یعنی جمعہ اور عیدگاہ کے بغیر تو وہاں قاضی شرع کی اجازت ضروری ہے، اس قاضی شرع کی اجازت سے عید کی نماز ہو جائے گی۔ یہ حال جمعے کی نماز کا بھی ہے کہ اگر جمعے کی نماز جمعۃ الوداع بھی قاضی کی اجازت سے متعدد جگہ قائم ہو تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں لا اینڈ آرڈر کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرے اور قانون کی مکمل پاسداری کرے، کم افراد متعدد جماعت کریں قاضی کی اجازت سے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بلا وجہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا یہ شریعت کو نہ مطلوب ہے نہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سارے لوگوں کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر قادری محمد محبوب رضا مصباحی، رضا دار الافتاء بھیونڈی مہاراشٹر۔